بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا حال اظہار بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بہت سے نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا اور گڑھا کھود کے اس میں انہیں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور ان کے سر پر رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کے کنگے ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دھنسا دیے جاتے، لیکن یہ آزمائشیں بھی انہیں اپنے دین سے نہیں روک سکتی تھی۔ اللہ کی قسم، اس اسلام کا کام مکمل ہوگا اور ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بکریوں پر سوائے بھیڑیے کے خوف کے اور کسی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈر نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6943۔ کیا یا رسول اللہ، کیا عورتوں سے ان کے نکاح کے سلسلہ میں اجازت لی جائے گی؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا، لیکن کنواری لڑکی سے اگر اجازت لی جائے گی تو وہ شرم کی وجہ سے چپ سادھ لے گی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ حدیث نمبر صحیح بخاری حدیث نمبر 6946۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا، پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6952۔ اللہ کی رحیم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نیک عمال کرنے اور برائی کی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔